الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ ملک پاکستان اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرنا نہ صرف یہ کہ وطن سے وفاداری کا تقاضا ہے بلکہ دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے بے تحاشا محبت تھی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں بار بار پلٹ پلٹ کے اپنے شہر کو دیکھتے، بیت اللہ کو دیکھتے، اور پلٹ کر جب دیکھتے تو اس وقت پہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے، واپس جا رہا ہوں، واپس آنے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں قیام فرما لیا اور اس کو اپنا شہر بنا لیا، اب اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہر کے ساتھ ایک خاص رشتہ تھا۔ دعائیں مانگا کرتے تھے اس شہر کے لیے، اللہم بارک لنا فی، بارک فی ولدنا، اللہم بارک فی اوطاننا، اے اللہ ہمارے وطن میں برکت عطا فرما، ہمارے اللہم بارک فی ثمرنا، ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہر کے پھلوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اپنے شہر کے اندر رحمتوں کی، برکتوں کی بارش نازل ہونے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ سے باہر کا سفر کیا کرتے تھے تو مدینہ طیبہ سے باہر جانے کے بعد جب واپسی کا سفر ہوتا تھا تو جیسے ہی دور سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر نظر آتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کی رفتار کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ کیوں بڑھاتے تھے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں اپنے وطن کی محبت کے اندر، شہر کی محبت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کی رفتار کو بڑھا دیا کرتے تھے کہ میں جلدی اپنے شہر کی جانب پہنچوں، اپنے وطن کی جانب پہنچوں۔ تو وطن سے محبت کرنا یہ نہ صرف یہ کہ وطن کی وفاداری کے تقاضوں میں سے ہے بلکہ دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، اور بالخصوص اللہ نے ہمیں ایک ایسا وطن جب عطا کیا ہو جس وطن کی بنیاد ہی کلمے کی ہو، جس وطن کو اللہ رب العزت نے کلمے کی بنیاد پر بنایا ہو۔ دنیا کے اندر دو ملک ہیں جن ملکوں کے وجود کا سبب دین ہے، دین کی بنیاد پر وجود میں آئے، کسی نہ کسی مذہب کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ ایک اسرائیل ہے جو یہودیوں کے مذہب کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور ایک پاکستان ہے جو مسلمانوں کے مذہب کے اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ تو اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا واحد ملک ہے جس ملک کی بنیاد قوم نہیں ہے۔ دیکھیں ملک جو بنتے ہیں، وطن جو بنتے ہیں، وہ قوموں کی بنیاد پہ بنا کرتے ہیں۔ ہر ملک کا ایسا ہی معاملہ ہے، اس قوم کے متعلقہ افراد جہاں موجود ہوں گے وہاں پہ ان کا ملک کہلائے گا۔ لیکن پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک قوم آباد نہیں ہے، کئی قومیں آباد ہیں، پھر یہ سب کے سب متحد کیسے ہو گئے؟ اتحاد کا سبب صرف اور صرف دین ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے آپ کو ہندوستان سے مقابلہ اگر کریں تو پاکستان اور ہندوستان میں ثقافت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں،
زمینوں کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، حتیٰ کہ کوئی خاص بارڈر لائن موجود نہیں۔ جو لوگ اس وقت جو بارڈر کی طرف سفر کر چکے ہیں وہ یہ بات دیکھتے ہیں، ایک ہی پہاڑی سلسلہ ہے، یہاں سے چل رہا ہے وہاں تک چل رہا ہے۔ کس وقت پہ انسان پاکستان کی سرحد سے نکل کر ہندوستان کی سرحد میں چلا جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو ان دو ملکوں کو الگ کر رہی ہو، جدا کر رہی ہو۔ صرف ایک ہی چیز ہے جو ان دو ملکوں کو جدا کرنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے اور وہ ملک کلمے کے نام پر نہیں بنا۔ اسلام ہی وہ واحد چیز ہے جو پاکستان کے وجود کا ذریعہ بنا، اور ہمارے بڑوں نے اس وطن کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آ گیا، یہ وطن ہمارے پاس ایسے ہی نہیں، مفت میں نہیں مل گیا۔ ہم نے اور آپ نے تو اس وطن کو مفت میں حاصل کیا ہے، لیکن اس کی خاطر ہمارے بڑوں نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں۔ جو لوگ ہجرت کر کے آئے انہوں نے بھی قربانیاں دیں، اور جو یہاں پہلے سے رہتے تھے انہوں نے بھی قربانیاں دیں، بہت قربانیاں دیں۔ اس کے بعد جا کے یہ ملک وجود میں آیا۔ محتاط اندازے کے مطابق اس ہجرت کے اندر، اس پاکستان کے بننے کے اندر، جو افراد ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان کی طرف آئے اور راستے میں وفات پا گئے، شہید ہو گئے، ان کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ 10 لاکھ افراد نے جس وطن کی خاطر قربانی دی ہو، یہ کوئی چھوٹی قربانی تو نہیں ہے۔ یہ صرف وہ افراد ہیں جو شہید ہو گئے، جو زخمی ہوئے ان کی تعداد کا کوئی علم نہیں۔ یہ صرف وہ افراد ہیں کہ جو حقیقتاً اس راستے میں شہید ہوئے، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان کی نذرانے کی پیشی کی بنیاد پر یہ وطن وجود میں آیا۔ 10 لاکھ افراد۔ تاریخ یہ بات کہتی ہے، اتنی بڑی قربانی کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ 10 لاکھ افراد ایک ملک کی خاطر قربان ہو رہے ہوں۔ تو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی دی گئی، تب جا کے یہ وطن وجود میں آیا۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی بہت مشہور تفسیر ہے تفسیر ماجدی۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے زمانے کے آدمی تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ 1928 میں حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچا۔ جب میں حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا، میرا جی چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک ایسا خطہ ملے، ایک ایسا ملک ہو جس میں صرف مسلمانوں کی حکومت ہو، صرف مسلمان وہاں پہ رہا کرتے ہوں، کوئی اور وہاں پہ نہ ہو، صرف مسلمانوں کی حکومت ہو، اور مسلمانوں کو اپنے مذہب کی آزادی حاصل ہو، وہاں پر وہ زکوٰۃ کے نظام کو رائج کر سکیں، اسلامی سزاؤں کو نافذ کر سکیں۔ ایک ایسا ملک، ایک ایسا خطہ جی چاہتا ہے کہ ہمیں ملے جہاں پر ہم کھلم کھلا اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ کر سکیں، اور اس کے لیے ہم اس ہندوستان میں رہ کر یہ کام نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک الگ خطے کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کے الفاظ تھے 1928 میں جو انہوں نے ارشاد فرمائے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ سے پھر ایک اور مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کے ایک مایہ ناز شاگرد ہیں شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، جو حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے شیخ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ایک جگہ سے ہمارا گزر ہوا جہاں سے ٹرین کے اندر کان میں اذان کی آواز سنائی دی۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی آزادی سے یہاں پر اذان کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہاں پہ اذان کی اجازت تو تھی، لیکن دیگر شرعی احکامات پہ کوئی خاص عمل نہیں ہوتا تھا وہاں پہ بھی۔ لیکن حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک خطہ ایسے ہو جہاں پر ہر محلے، ہر گلی میں اسی طریقے سے اذان کی آوازیں گونجتی رہیں، مساجد کے اندر نماز پڑھنے پہ آزادی ہو، دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر آزادی ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے پہ آزادی ہو، اسلام کے نظام کو نافذ کرنے پہ آزادی حاصل ہو۔ ایسے کسی خطے کی ہمیں ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں محنت کریں۔
یہ حضرت اقدس ثانوی رحمہ اللہ کے الفاظ تھے۔ چنانچہ اسی خواب کو لے کر جب سلسلہ آگے بڑھا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ 1930 کے اندر 2 سال کے بعد شاعر مشرق علامہ اقبال نے الہ آباد کے اندر ایک خطبے کے اندر 2 قومی نظریے کو پیش کیا کہ جی ہندو اور مسلم 2 الگ الگ قومیں ہیں، یہ ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتی ہیں، دونوں کی ضروریات الگ ہیں، دونوں کے دین الگ ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ الگ الگ قومیں ہیں، لہٰذا ان کے لیے ایک الگ الگ دین، ایک الگ الگ ریاستوں کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ بات پیش کی گئی تو اس بات کو سننے کے ساتھ ہی حضرت اقدس ثانوی رحمہ اللہ نے اس بات کو بڑا سپورٹ کیا کہ مسلمانوں کو واقعی ایک الگ خطے کی ضرورت ہے، یہ تو ہمارا خواب تھا۔ اب اس کے لیے افراد تیار ہونا شروع ہوئے، لوگ ملتے گئے، افراد تیار ہوئے اور اس کے سلسلے میں کام شروع ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ یہ بات شدت سے محسوس کرتے تھے کہ ہم اگر یہ ایک الگ ملک مسلمانوں کے لیے چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں علماء کی سرپرستی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ ہماری محنت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت اقدس ثانوی رحمہ اللہ کو ایک خط لکھا اور اس میں یہ بات لکھی کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ برائے کرم تشریف لائیں ہمارے پاس اور یہاں پر آ کر ہماری رہنمائی فرمائیں ان معاملات کے اندر۔ جب انہوں نے یہ خط لکھا تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ جی آپ نے ٹھیک ہے حضرت اقدس ثانوی رحمہ اللہ کو خط لکھا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر مسلم لیگ کی یہاں پر جو ہے وہ اس جلسے کے اندر شریک ہوں، میٹنگ میں شریک ہوں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو علماء ہیں، ان کو بھی دعوت دے دی جائے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت پہ بات کہی کہ مسلم لیگ کو کے پاس ایک ایسا عالم دین موجود ہے کہ جس کا علم و تقدس اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دیگر تمام علماء کا علم اور تقدس دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس ایک بندے کا علم و تقدس تمام علماء کے مقابلے میں بھاری ہوگا، اب وہ مولانا اشرف علی تھانوی کی ذات ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور عالم کی ضرورت نہیں ہے، اتنا احترام فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت اقدس ثانوی رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ ہم آپ کی سرپرستی چاہتے ہیں۔ حضرت نے خط میں جواب دیا کہ جی میری تو مصروفیات ہیں، ان مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس کے درمیان میں آپ کے لیے وقت نکالنے کی وقت کی گنجائش پاتا نہیں ہوں، لہٰذا میں نے اس کا متبادل یہ سوچا ہے کہ میں اپنا ایک شاگرد آپ کے ساتھ سپرد کر رہا ہوں، آپ اس کی سرپرستی میں کام کریں، ان سے مشورہ کر کے کام کریں، جو ان کی رائے ہوگی حقیقتاً وہ میری رائے ہوگی، میرے تربیت یافتہ ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس ثانوی رحمہ اللہ نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو مسلم لیگ کے ساتھ کر دیا، آپ ان کے ساتھ رہیں اور ساتھ رہ کر جو ہے وہ اس پاکستان کی جد و جہد میں کام کریں۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، ان کو اکٹھا کیا اور ایک تحریک مسلم لیگ کے ساتھ مل کر پورے ہندوستان کے اندر چلائی اور مسلمانوں کو آمادہ کیا اس بات پر کہ آپ نے ایک الگ وطن کی جانب سفر کرنا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ یہ جد و جہد بڑوں میں بھی ہوگی، چھوٹوں میں بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کوششیں کی گئیں اور ان کوششوں کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان کا وجود ہوا۔ یہ کوئی آسان لڑائی نہیں تھی کہ جس کو یہ حلوے کی پلیٹ کی طرح نہیں تھی کہ جس کو بہت آسانی کے ساتھ پیش کر دیا گیا کہ جی آج تک یہ متحدہ ہندوستان تھا، اب یہ پاکستان اور ہندوستان ہوگا، نہیں، اس کی خاطر بڑی قربانیاں ہوئیں۔ کتابوں میں واقعات لکھیں، انسان پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، اتنی بڑی بڑی قربانیاں، جان کی قربانی الگ دی، عورتوں نے اپنی عزت و ناموس کی قربانیاں الگ دیں، اس کے بعد جا کے یہ پورا کا پورا ملک وجود کے اندر آیا۔ سینکڑوں دودھ پیتے بچے تھے کہ جن کو نیزوں کے اوپر چڑھا دیا گیا۔ داستان کبھی انسان پڑھے تو واقعی اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک علاقے کے سارے لوگ مل کر ایک ٹرین میں سوار تھے، تقریباً اس میں 100 کے قریب خواتین تھیں۔ پاکستان آنے سے کچھ وقت پہلے ٹرین کو روک دیا گیا
اور ہندو اور سکھ تھے جو مسلح لوگ تھے وہ وہاں پر ٹرین کے اندر آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ساری عورتوں کو باہر نکال دیا، اور سب کو باہر نکالنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان پہ حملہ کیا، مردوں کو مار دیا، اور جو عورتیں تھیں ان کو یرغمال بنا کے لے گئے۔ اندھیرا تھا، لکھنے والا لکھتا ہے جی میں ٹرین کے ایک کونے کے اندر موجود تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا ہر وقت ہر طرف پہ، مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہاں پر انہوں نے ان تمام عورتوں کو برہنہ کر دیا تھا، سب کے کپڑے اتار دیے تھے، اور ان کی چھاتیوں کو جو ہے وہ چھروں سے اور مختلف چیزوں سے کاٹ ڈالا تھا، اور وہ زخمی حالت میں وہاں پہ تڑپ رہی تھی۔ کہ ایک واقعہ ہے، ایسے سینکڑوں واقعات کی تعداد ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، ایک پاکستان سے محبت کرنے والا ایک شخص تھے، ان کا نام تھا اقبال، مستری کا کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک مشاہدہ لکھا کہ جی میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ واگا بارڈر کی جانب آپ نے یہاں پر کھڑے ہونا ہے، اور اب چونکہ پاکستان کے بننے کی بات ہو چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے، اب لوگ ہجرت کر کے آئیں گے، تو جو لوگ آئیں ان کو ریسیو کرنا ہے، اور ریسیو کر کے ان کو ان کے کیمپوں میں پہنچانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی لوگوں کی آنے کی اطلاع ملی تو میں تیار ہو کے کھڑا ہو گیا، میری ڈیوٹی تھی۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا آدمی جو اس جانب سے ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان کے اندر داخل ہوا وہ ایک بوڑھے بابا جی تھے، سفید داڑھی تھی، کپڑے بالکل پھٹے ہوئے تھے، اور چہرہ خاک آلود تھا، مٹی چہرے کے اوپر اتنی تھی کہ آنکھیں کھولی نہیں جا رہی تھیں ان سے، آنکھ بند تھی ان کی، اور وہ اندھا دھند چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے ان کو سہارا دیا، ان کا ہاتھ پکڑا، تو انہوں نے مجھ سے ٹھیٹھ پنجابی زبان میں، پنجابی انداز میں پوچھا، پتر یہ بتا کتنی دور رہ گیا پاکستان؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بابا جی آپ تو پاکستان میں آ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ پاکستان میں آ چکے ہیں تو ان کے چہرے پہ جو خوشی کا عالم تھا، وہ کہنے لگے پتر شکر ہے خدا کا کہ میں جو ہے وہ ایک کافر ملک کے اندر نہیں مر رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی۔ کتنی قربانیاں تھیں اس ملک کی خاطر، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ملک عطا کیا، یہ کتنا خوبصورت ملک ہے، کتنا وسائل سے بھرپور ملک ہے، انسان سوچے تو حیران ہوتا ہے، ہر چیز پہ دیکھے تو ایک ایک چیز اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں اس ملک کے اندر ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو غذا کے اعتبار سے بھرپور قوت عطا فرمائی ہے، غذائی اعتبار سے کمی نہیں ہے۔ آپ یہاں دیکھیں بہترین چاول یہاں پر اگتا ہے، بہترین کاٹن یہاں پر اگتا ہے، بہترین قسم کی یہاں پر جو ہے وہ گنے اگتے ہیں، بہترین قسم کے یہاں پر کپاس اگتی ہے، ہر چیز بہترین قسم کی ہے۔ ایگریکلچر کے حساب سے دیکھیں تو بہترین قسم کی زراعتی ملک ہمارا ہے۔ پھلوں کی مقدار دیکھ لیں، اتنی وافر مقدار میں پھل ہے، جہاں چلے جائیں، جس محلے میں چلے جائیں، جس شہر میں چلے جائیں، پھل وافر مقدار میں ملتے ہیں اور سستے داموں ملتے ہیں۔ باہر کے ملکوں سے اگر تقابل کیا جائے تو واقعی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی سستی چیز ہے۔ ہمارے کچھ رشتہ دار کینیڈا سے پچھلے دنوں یہاں تشریف لائے تو وہ کہنے لگے جی آم تو یہاں ایسے بک رہا ہے جیسے فری میں مل رہا ہو۔ پھر پوچھا کہ جی یہ کتنے روپے کلو ہے؟ میں نے ان سے کہا جی اس وقت پر یہ جو چونسا آم ہے یہ 200 سے 250 روپے کے درمیان کلو کے حساب سے بک رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنا فوراً حساب لگایا، کہنے لگے جی تقریباً $1 کا 1 کلو آم ہے۔ میں نے کہا جی، کہنے لگے کہ جی 1 کلو آم ہمارے ملک کے اندر تقریباً کوئی $9 سے $10 کا ملتا ہے۔ اب $9 سے $10 کا مطلب تقریباً 2500 روپے ہو گیا، 2500 روپے کلو، 2 سے 2500 روپے کلو آم مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وافر مقدار میں عطا کیا، اور وافر مقدار میں بھی ایسا عطا کیا ہے کہ سستے داموں ہیں۔ آج بھی اس ملک کے اندر بے تحاشا جگہیں ہیں جہاں پر انسان 50 روپے میں کھانا کھا سکتا ہے، دال چاول کی پلیٹ 50 روپے کی مل جاتی ہے۔ 50 روپے کی پلیٹ کا مطلب ہے اگر 200 روپے کا بھی ڈالر لگائیں تو $1 میں 4 افراد کھانا کھا سکتے ہیں۔
دنیا میں آپ ذرا ملک ڈھونڈیں جہاں پر $1 میں 4 افراد کھانا کھا سکتے ہوں۔ پھر اللہ تعالی رب العزت نے ہمیں اتنے خوبصورت پہاڑ عطا کیے ہیں جو نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ سائنس یہ بات کہتی ہے کہ دنیا کے اندر پتھر کی 130 قسمیں، ماربل کی 130 قسمیں، اور ان میں سے 110 سے زائد قسمیں صرف پاکستان کے خطے بلوچستان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، بہت ہی خوبصورت تھا اور بہت ہی عجیب و غریب طرز کا تھا، ایسا پتھر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آ کے کہنے لگے کہ حضرت صاحب ہمارے لیے دعا کریں، یہ جو پتھر ہے نا جس پہاڑ کا ہے، ایسے 2 پہاڑ ہماری جدی پشتی جائیداد کا حصہ ہے۔ اب اس پر کچھ لوگوں نے، بیرونی طاقتوں نے اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی ہوئی ہے، تو ہماری یہ ایک جنگ چل رہی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ فرماتے ہیں یہ بات کہی، دعا کروائی، چلے گئے، وہ پتھر چھوڑ گئے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس پتھر کو لیا، کافی دیر تک دیکھتا رہا، پھر میں نے اس پتھر کو اسلام آباد میں ایک لیبارٹری ہے PCSIR، وہاں پر بھیج دیا کہ جی یہ پتھر کس چیز کا ہے، ذرا آپ چیک کر کے بتائیں۔ تو انہوں نے اس کی ٹیسٹنگ کی اور اس کے بعد یہ بات بھیجی، ہمیں بتائی کہ جی اس پتھر کے اندر وافر مقدار کے اندر کاپر موجود ہے، تانبا موجود ہے، اور اس کی کوالٹی اتنی شاندار ہے کہ جس ملک کا یہ پتھر ہے وہ ملک بہت زیادہ امیر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے تانبے کے پہاڑ ہمیں عطا کیے ہیں، سونے کی کانیں اس ملک کے اندر موجود ہیں، کوئلے کی کانیں اس ملک کے اندر موجود ہیں، چاندی کی کانیں اس ملک کے اندر موجود ہیں، اور حتیٰ کہ یورینیم کی کانیں اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ یہ اتنی مہنگی دھات ہے، یورینیم اس کو کہتے ہیں جس سے ایٹامک بم بنتا ہے، ایٹم بم جس سے بنتا ہے، اس دھات کی کانوں کی کانیں موجود ہیں، پہاڑ کے پہاڑ یورینیم کے موجود ہیں ہمارے پاس۔ اتنی اللہ رب العزت نے ہمیں مالی اعتبار سے وسعت عطا فرمائی ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہے، اتنی مالی اعتبار سے وسعت عطا کی ہے، پھر اس کے باوجود آج ہم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ آج اس ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی، دیوالیہ ہونے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ انسان سوچے تو صحیح، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جس ملک کو اللہ نے اتنے وسائل عطا کیے ہوں، جس ملک کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ جی دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند ترین انسان جہاں رہتے ہیں، جن کا سب سے زیادہ اچھا IQ ہے، وہ اسی خطے کے لوگ ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش۔ کہا جاتا ہے جو یہاں کے لوگ ہیں، ذہین ترین لوگ ہیں، ان کا IQ سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ جہاں کے افراد اتنے عقل مند ہوں، جہاں اتنے قدرت کے وسائل موجود ہوں، پھر وہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ اس ملک کے اندر باتیں ہوں کہ جی مہنگائی بڑی ہے، اس ملک کے اندر چاول کی کمی ہے، آٹے کی کمی ہے، چینی کی کمی ہے، یہ خبریں روزانہ کے اعتبار سے سننے کو ملیں، کیوں ہیں یہ؟ قرآن کریم اس کی وجہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے۔ قرآن کریم واضح طور پہ بتاتا ہے کہ تم نے اللہ رب العزت سے حقیقتاً ایک وعدہ کیا تھا اور تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اللہ کی جانب سے سزا آ رہی ہے۔ وعدہ کیا تھا؟ قرآن کریم کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تم نے اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں اقتدار عطا کیا، اگر ہمیں آپ نے حکومت عطا کی، تو ہم اس ملک کے اندر نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کے نظام کو رائج کریں گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ یہ تم نے 4 وعدے اللہ سے کر رکھے تھے، کیا ہم نے اور آپ نے ان وعدوں کو پورا کیا؟ پاکستان پر اسلام کے نظام کو نافذ کرنا یہ تو بہت بڑی بات اور بہت اچھی بات ہے۔ کیا ہم نے اپنے 6 فٹ کے پاکستان پہ اسلام کے نظام کو نافذ کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اچھے طریقے سے اپنے اوپر لاگو کیا؟ اگر ہم اپنے اوپر لاگو نہ کر سکے، اگر ہمیں اللہ نے یہ نعمت عطا کی، اس نعمت کے ملنے کے باوجود ہم نے اس نعمت کے ساتھ جو وعدہ اللہ سے کر رکھا تھا اس کو پورا نہیں کیا، تو اللہ کی جانب سے سزا ہے۔
اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک بستی کا حال بیان کرتے ہیں، اور واقعتاً دیکھیں تو واقعی ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کا حال بیان ہو رہا ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، اس کے رہنے والے جو افراد تھے بہت زیادہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے ان کے اوپر رزق کی فراوانی ہو رہی تھی، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا۔ ہم اگر پاکستان کی ابتدائی ایام کو دیکھیں اور جو اپنے بڑوں سے ذرا تاریخ معلوم کریں تو واقعی ایسی تھا، امن و امان کی زندگی تھی، رزق کی فراوانی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ جو ناشکری کی تھی اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ آج دیکھ لیں ہم سب کے سب خوف کے لباس میں مبتلا ہیں، کسی شخص کو نہیں پتا کب کس کی جان نکل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، گھر سے نکلتے ہوئے نہیں پتا ہوتا گھر پہ سکون سے آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے، امن و امان کی صورتحال ڈسٹرب ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بھوک کا لباس پہنا دیا۔ معاشی اعتبار سے اس حد تک ہم کمزور ہو چکے ہیں، معاشی اعتبار سے ہماری بدحالی کا یہ عالم ہے کہ آج ہر بندہ پریشان ہے، جس سے پوچھو پریشان، کاروبار کرنے والا ہو وہ پریشان، ملازمت کرنے والا ہو وہ پریشان، جس سے پوچھو اس کی پریشانی یہی ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، پیٹرول اتنا ہو گیا ہے، گیس کی قیمتیں اتنی ہو گئی ہیں، بجلی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آتا گزارا کیسے ہوگا۔ وجہ بنیادی طور پہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ اے اللہ ہم اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کو نافذ کریں گے، اے اللہ اس ملک کے اندر ہم شریعت کے احکامات پہ عمل کریں گے۔ کیا ہم نے شریعت کے احکامات پہ عمل کیا؟ حتیٰ کہ یہ ہے کہ جس آزادی کی قدر کرنے کی ضرورت تھی کہ جی 14 اگست آئے گی تو آزادی کی قدر کی جائے گی، کیا ہم نے اس پر آزادی کی قدر کی؟ بلکہ الٹا ہم نے اس کو تو ناچ گانے کا ایک صورت بنا دی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑنے کا ذریعہ بنا دیا۔ آج صبح ہی ایک حدیث مبارکہ سامنے سے نظروں سے گزری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو باتیں سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں، ان میں سے ایک ارشاد فرمایا نعمت کے ملنے کے وقت پر باجوں کا بجانا، نعمت کے ملنے کے وقت پر باجوں کا بجانا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ رب العزت کے عذاب کو کھینچنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ ہم ذرا غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ اس ملک کے اندر، اور اپنے گریبانوں میں ٹٹولیں کہ اس ملک کی آزادی کی قدر ہم نے کتنی کی ہے، ہم نے کتنی بار 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگا یا اللہ ہمارے اس ملک کو جو آپ نے آزاد عطا فرمایا، اے اللہ ہمیں اس آزادی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک کی سلامتی کے لیے ہم نے کتنی دعائیں کی، اس ملک کی خاطر کتنی ہم نے اللہ رب العزت سے دعائیں کی، کتنا مانگا ہم نے اللہ سے۔ ہر شخص کو شکایت ہے، ہمارے اوپر نااہل حکمران مسلط ہیں، ہر شخص کو شکایت ہے ہمارے اوپر جو حکمران ہیں وہ سب کے سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ہر شخص شکایت کرتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کہ ہم کتنے کرپٹ ہیں؟ ہم نے اس ملک کی خاطر کیا کیا؟ آج ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے، اس ملک نے ہمیں کیا دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ قوموں کو ملک کبھی بھی قوم کو کچھ نہیں دیتا، قومیں ہمیشہ ملک کو دیا کرتی ہیں۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا آپ نے اس ملک کی خاطر کیا کیا؟ 2-4 روز پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب یہ بات ذکر کرنے لگے کہ جی پاکستان میں تو رکھا ہی کیا ہے، باہر جانا چاہیے، باہر جانا چاہیے، اس ملک میں رکھا ہی کیا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ بات بتائیں، آپ نے چونکہ اس عاجز کو معلوم تھا، انہوں نے دعوت و تبلیغ میں ماشاءاللہ بہت اچھا وقت لگایا ہوا تھا، تو اس عاجز نے ان سے پوچھا جی آپ نے چلہ لگایا ہے؟ جی لگایا۔ 4 مہینے لگائیں؟ جی لگائیں۔ سالانہ چلہ لگاتے ہیں؟ جی۔ ہر مہینے سہ روزہ لگاتے ہیں؟ کوشش کرتا ہوں لگانے کی۔
اب میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ یہ بات بتائیں، کیا یہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں کبھی آپ کو کوئی رکاوٹ ہوئی اس ملک میں کہ فلاں جگہ پہ آپ کو کہا گیا ہو کہ نہیں جی یہاں پر دعوت و تبلیغ نہیں ہو سکتی؟ فرقہ واریت کی آگ اپنی جگہ، لیکن حکومتی اعتبار سے کوئی پابندی کہیں پہ محسوس ہوئی؟ نہیں۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ جی جن ملکوں کے جھنڈوں پر کلمہ لکھا ہوا ہے وہاں چلے جائیں ذرا، اور وہاں پہ جا کے دین کی دعوت ایسی کھلم کھلا دے کے دکھائیں۔ دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں۔ دینے کی کوشش بھی کریں تو شرطے پکڑ کے اٹھا لیتے ہیں، ملک کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک عطا کیا، اس میں آزاد مساجد عطا کی، آزاد مدارس عطا کیے، آزاد علماء عطا کیے۔ شام کے ملک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی کہلاتی ہے جامعہ الازہر، اور انسان حیران ہوتا ہے، وہاں کے شیخ الحدیث دیکھ لے، وہاں کے علماء کو دیکھ لے، چہرے پہ سے سنت غائب ہے۔ شیخ الحدیث ہیں، چہرے پہ سنت نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے وہاں مدارس آزاد نہیں ہیں، مدارس پابند ہیں، قید ہیں حکومت کے تحت، اور اس قید کی وجہ سے ان کو اپنی رائے کے اظہار کرنے کی آزادی نہیں، اپنی وضاقتہ کی آزادی ان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر عطا کی ہے۔ اور یہ ملک اللہ رب العزت نے بنایا تو کسی خاص مقصد سے بنایا ہے، بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا۔ اس کی خاطر جو اتنی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں تو یہ بے مقصد قربانیاں نہیں ہیں، یہ بامقصد قربانیاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطیب ریح الہندی، سب سے بہترین خوشبو جو مجھے آتی ہے وہ ہندوستان کی جانب سے خوشبو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس خطے سے کچھ افراد اٹھیں گے فیوطئون للمہدی، جو امام مہدی کی راہ کو ہموار کریں گے۔ یہی خطہ ہے، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، اس خطے کو لے لیں، یہی وہ خطہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کو اب شعر کی صورت میں کہا میر عرب کو جہاں سے آئی ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس خطے کے بارے میں پیشن گوئی ارشاد فرمائی تھی یہ وہی خطہ ہے، لہٰذا ہمیں اس آزادی کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی قدردانی اسی طریقے سے ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اس آزادی کی نعمت پر۔ اے اللہ، آزادی کے ساتھ جس کسی آپ کے حکم پہ ہم عمل کرنا چاہیں، ہمیں کوئی پابندی اس ملک کے اندر نہیں ہے، تو یہ آزادی ہمیں حاصل ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اے اللہ آپ نے ہمیں ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے آزادی عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمیں بروں کی، دشمنوں کی غلامی سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ اے اللہ آپ کا بہت زیادہ شکر ہے اس کے اوپر۔ اے اللہ ہم نے آج تک تو اس ملک کے اندر کوتاہی والی زندگی گزاری، آج کے بعد ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ جس کے اندر اے اللہ ہم اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام کے نظام کو نافذ کریں گے۔ ہر بندہ اگر اپنے اوپر اسلام کے نظام کو نافذ کر لے تو ملک میں اسلام تو نافذ ہو گیا۔ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کی ہے اعمالکم اعمالکم، جیسے اعمال تمہارے اوپر جائیں گے ویسے حکمرانوں کے فیصلے تمہارے اوپر آئیں گے۔ کیسے حکمران تم پہ ہونے چاہیے؟ تمہارے اعمال کے بقدر تمہارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پہ سمجھیں اس بات کو۔ یہ 14 اگست جو آئی ہے اور چلی جائے گی، یہ ہر سال ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں ہونا کہاں چاہیے تھا، اس ملک کی خاطر ہمیں کس طرف ہونا چاہیے تھا اور ہم ہیں کہاں۔ اللہ سے دعا بھی کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اس ملک کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور اس ملک کو اللہ رب العزت ہر اعتبار سے ترقی کا ذریعہ بنائے۔ شاعر نے کہا میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، تیری محبت میں موت آئے
تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، یہ ایک جان کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس ملک کے اندر آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔